بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم کروں گا اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر۔ ناظرین، آج کے دن کی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو عمران خان صاحب کے متعلق ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کے جج ابو الحسنات نے ان کے متعلق کیا کہا، اس کے ساتھ بات کریں گے فرخ حبیب سمیت کن کن لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ بات کریں گے عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور بات کریں گے ختیجہ شاہ کی جناح ہاؤس سمیت 2 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی ہے۔ بات کریں گے ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گمشدگی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست دائر کر دی ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ پچھلے 16 روز میں پی آئی اے کو 8.5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے متعلق کہ سیکرٹ ایکٹ کے جج جو ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین نے ان کے متعلق کیا کہا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنچوتا پیش ہوئے اور کہا کہ آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا، جیل میں وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، جیل مینول کے مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں، اگر زیادہ وکلاء کی چیئرمین پی ٹی آئی سے میٹنگ ہوگی تو معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ نعیم پنچوتا نے درخواست کی کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو کہیں گے ویسا ہی وہ کریں گے۔ سائفر کیس سیکرٹ طریقے سے چل رہا ہے، صحافیوں کو بھی کوریج کی اجازت نہیں، صحافیوں کو نہیں لیکن کم از کم وکلاء کو جیل میں سماعت سننے کی اجازت دی جائے۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ سائفر کیس ہی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے، ہم نے تو نہیں بنایا، قانون 1923 کا ہے۔ مجھے صحافیوں سے سائفر کیس کی کوریج پر کوئی مسئلہ نہیں، صحافی قابل احترام ہیں۔ نعیم پنچوتا کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت بہت چھوٹا ہے۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کی دیوار تڑوا دی، کیا کمرہ بھی تڑوا دوں؟ نعیم پنچوتا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کرنے پر بہانے بنائے جا رہے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل جان کو خطرے کا بیان دیتے ہیں، انہی اداروں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی نہیں دی، نواز شریف کو تو انہوں نے پوری سیکیورٹی دی ہے۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخص تو ہیں، ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے، قانون کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے۔ میری اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا میں جیل میں محفوظ محسوس کر رہا ہوں۔ آپ جا کر پوچھیں چیئرمین پی ٹی آئی سے کہ انہوں نے جیل میں محفوظ ہونے کے حوالے سے مجھے نہیں کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں محفوظ ہونے کے حوالے سے دیے گئے بیان کو بھی سپرنٹینڈنٹ جیل نے دیکھنا ہے۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ دے کر کیس بہت آسانی سے چل رہا ہے، میں نے 20 سال وکالت کی ہے، وکالت بہت آسان ہے، جج کی کرسی پر بیٹھنا مشکل ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن ملی؟ نعیم پنچوتا نے جواب دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے معاملات پینڈنگ رہتے ہیں۔ جج ابو الحسنات نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی ملاقات سے متعلق درخواست بتائیں جو مسترد کی ہو۔ نعیم پنچوتا نے جواب دیا کہ آپ نے درخواست ضمانت مسترد کی، فرد جرم روکنے کی درخواست مسترد کی۔ جج ابو الحسنات نے اس پر کہا کہ قانونی درخواستوں کی بات نہ کریں، میں ملاقات سے متعلق درخواستوں کا کہہ رہا ہوں، میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو شٹ اپ کی کال دی۔ سائیکل اسی وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو مہیا کروائی۔ جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات سے متعلق سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایات جاری کی۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے پاکستان تحریک انصاف کے 10 رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جن میں مراد سعید، عمر ایوب خان اور علی امین گنڈا پور بھی شامل ہیں۔ عدالت میں طلب کیے جانے کے باوجود مسلسل غیر حاضری پر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ دیگر ملزمان میں شبلی فراز، فرخ حبیب، حماد اظہر، علی نواز اوان، عمر سلطان اور کرنل محمد عاصم بھی شامل ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، ملزمان جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ویسے تو فرخ حبیب صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کر لی ہے، انہوں نے تو پریس کانفرنس کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا انہیں گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ اب کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر لیک کیس میں وکیل سلطان صفدر اور خالد یوسف کے ذریعے ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اور بات کرتے ہیں ختیجہ شاہ کی۔ ایک طرف تو ختیجہ شاہ کو جناح ہاؤس سمیت 2 مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے، اور ادھر ہائی کورٹ نے ختیجہ شاہ کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق عدالت نے سی سی پی او لاہور کو 27 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ عدالت کے تحریری حکم نامے کے مطابق سی سی پی او لاہور نے سرکاری وکیل کے ذریعے جواب جمع کروایا۔ سی سی پی او کا جواب عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا، لہٰذا سی سی پی او لاہور خود پیش ہو کر وضاحت دیں۔ ختیجہ شاہ کی درخواست پر ہونے والی سماعت کا تحریری حکم نامہ جسٹس علی باقر نجفی نے جاری کیا۔ واضح رہے کہ ختیجہ شاہ نے تیسرے مقدمے میں نامزد کیے جانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ اس کے ساتھ بات کریں گے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گمشدگی کی تحقیقات کے لیے
کمیشن بنانے کی درخواست ایڈوکیٹ لطیف کھوسا نے دائر کی ہے۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسا کے ذریعے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی ہے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو لاپتہ ہونے سے متعلق تحقیقات کریں گے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کمیشن جائزہ لے کے لاپتہ ہونے والے رہنما کہاں تھے اور واپس آنے پر رہنماؤں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کی ہوتی ہیں، کہ جو واپس آتے ہیں اور آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنی پارٹی سے جو ہے نا وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی۔ درخواست میں صحافی عمران ریاض، صداقت عباسی، شیخ رشید، فرق حبیب، عثمان ڈار، اعظم خان اور محمد خان بھٹی کا حوالہ دیا گیا۔ درخواست میں وفاق، چاروں صوبوں حکومت اور چاروں پولیس کے سربراہان کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور آخر پر بات کرتے ہیں، پی آئی اے کو پچھلے 16 دن میں 8.5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پی ایس او سے ایندھن نہ ملنے پر قومی ایئر لائن پی آئی اے کو 16 روز میں 8.5 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پی آئی اے کی آج بھی ملک بھر میں 18 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تو حال ہے پی آئی اے کا۔ اسی کے ساتھ آج کی یہی اہم خبریں تھیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔